أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز 18ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بتائیں گے۔ اس پارے کی آغاز اور پہلی سورۃ المؤمنون ہے، جو اس سورت کی پہلی آیت قد افلح المؤمنون سے لیا گیا ہے۔ قد افلح المؤمنون مکی سورت ہے، اور اس سورت کا جو پہلا عنوان ہے، ابتدائی حصہ، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مسلمانوں کی صفات 7 اوصاف اللہ نے بتائے ہیں ان مسلمانوں کی کہ جو کامیاب مسلمان ہے، اور کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں جو کامیاب مسلمان ہے تو ان کے لیے اللہ نے خود 7 صفات بتائی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ان لوگوں کے لیے صفتیں بتائی ہے اور فرمائے بے شک وہ کامیاب ہے۔ پھر کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے آخر میں پھر کامیابی کی تفسیر بتائی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ کامیابی ان لوگوں کی یہ ہے کہ ان لوگوں کو جنت الفردوس وراثت میں ملے گی، جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو فلاح کا اور کامیابی کا جو تصور ہے وہ اللہ رب العزت کی نظر میں جہنم سے خلاصی اور جنت میں جانے کا نام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس بندے کو جہنم سے بچائے گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے۔ تو کامیاب ہے، اس نے فلاح پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیت نازل ہو گئی، شروع والی 10 آیات، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انزل علی 10 آیات من اقامہن دخل الجنہ۔ میرے اوپر 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہے کہ جو بندہ بھی ان پہ عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ ترمذی، نسائی۔ اسی طرح نسائی شریف کی حدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، تو فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورۃ المؤمنون نہیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے تو پڑھی ہے۔ تو ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون سے لے کر یحافظون تک اگر پڑھو گے تو یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اخلاق سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اب یہ 7 اوصاف اختصار کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی آ جائے۔ فرمائے کامیاب ہے مومن وہ، نمبر 1 الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو بیہودہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ نمبر 3 جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں۔ صرف زکوٰۃ دینا مقصود نہیں ہے، تزکیے کا عمل کرتے ہیں۔ تزکیے سے مراد اپنے اخلاق کو، کردار کو، رویے کو، رزق کو، اپنی صلاحیتوں کو شر اور گناہ سے پاکیزہ رکھتے ہیں۔ نمبر 4 جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر نہیں کرتے اپنی بیویوں سے اور اپنی کنیزوں سے۔
اس پہ ان لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوگی. جو اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا وہ حد سے گزرنے والے ہیں. نمبر 5 جو اپنے امانتوں کے، نمبر 6 جو اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں، اور نمبر 7 جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے بھی ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. صلہ کیا ہوگا؟ ایسے لوگ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. دوسرا عنوان اس پارے کا وہ تذکیر بآلاء اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ذریعے، اپنے نعمتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے. یہ آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو خالص لیزدار مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر ہم نے اس بوند کو لوتڑے کی شکل دی، پھر ہم نے اس لوتڑے کو بوٹی بنایا، پھر اس بوٹی کی ہم نے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. انتہائی بابرکت ہے وہ اللہ جو سارے کاریگروں سے بہترین کاریگر ہے. پھر اس کے بعد تم مر جاؤ گے، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا. اور یہ احسان ہمارا یاد کرو، ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، 7 آسمان، اور ہم اپنے مخلوق سے غافل نہیں ہیں. ہم آسمان سے پانی برساتے ایک اندازے کے مطابق، اس کو زمین کے اندر ٹہراتے ہیں تمہارے لیے، ورنہ ہم اس کے غائب کرنے کے اوپر بھی قادر تھے. ہم پیدا کرتے ہیں تمہارے لیے اس کے ذریعے باغات انگور کے، کھجور کے، تمہارے اس میں کئی پھل ہے، ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. ایک ایسا درخت بھی ہے جو طور سینا کے پہاڑ پہ اگتا ہے، تیل لے کے اگتا ہے، جس میں سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے زیتون. ہم نے تمہارے لیے مویشیہ بنا، اس میں تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے. ان کے پیٹ میں ہم تمہارے لیے خالص پینے والی چیزیں ان سے نکالتے ہیں. ایک طرف خون الگ ہوتا ہے، ایک طرف گوبر الگ ہوتا ہے، اور درمیان سے خالص دودھ تمہارے لیے ہم نکالتے ہیں. اسی کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو. تیسرا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 44 تک چلے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، رب کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. سرداروں نے مخالفت کی، ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح ایک بشر ہو، آپ صرف ہمارے اوپر بڑائی کرنا چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ ہمارے لیڈر بن جائے، لیڈر بننے کے لیے اپنی شوشہ چھوڑا ہے. اگر آپ سچے ہو تو فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ ایسی باتیں تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کے زمانے میں کبھی بھی نہیں سنی. یہ تو بندہ ہے جس کے اوپر جن ہے. پیغمبروں کے واقعات سنانے کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو تسلی ہے. یہ باتیں کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی انہونی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، سب کے ساتھ لوگ یہی رویہ کر چکے، یہی سلوک کر چکے ہیں جو آپ کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی بنائے ہماری نگرانی میں، اور جب پانی ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں سے ایک ایک جوڑا اس کے اندر بٹھائے، اور پھر جن لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے. نوح علیہ السلام نے یہی طریقہ کیا، کشتی بنائی، پانی آیا، کشتی میں بیٹھ گئے، اور پھر یہ دعا فرمائی رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یہ کشتی کی دعا یہ بھی ہے، بندہ یہ پڑھے. کسی منزل میں بندہ اترتا ہو تو بھی یہ دعا پڑھے. پھر آیت نمبر 45 سے لے کر 50 تک جو اس پارے کا چوتھا عنوان ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا مختصر واقعہ، کہ ان کو بھی ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا. انہوں نے بھی آپ کی امت سے زیادہ، فرعون نے ان لوگوں کے ساتھ سختی کی، ان کا مقابلہ کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ڈٹ گئے اس کے مقابلے میں، اور بالآخر اللہ کی نصرت اور مدد آئی. تو آپ کے لیے بھی آ جائے گی. ہر سختی کے بعد راحت آتی ہے. اس کے بعد اس پارے کا جو 5واں عنوان ہے وہ نصائح ہے. یہ آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 77 تک چلیں گے. آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 77 تک. سب سے پہلی نصیحت اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے کی، لیکن یہی نصیحت امتوں کے لیے بھی ہے. اے پیغمبر، کھاؤ پاکیزہ رزق اور عمل صالح کرو، میں تمہارے اعمال کا کسے واقف ہوں.
یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا ایک ہی رب ہو، مجھ سے ڈرو۔ لیکن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا، تقسیم کر دیا، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں وہ مگن ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ پیغمبر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے اپنے رسول اور پیغمبر کو نہیں پہچانا؟ یہ لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر جن ہے، کوئی جن نہیں ہے، یہ حق اور سچ لے کر آئے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ اگر حق لوگوں کے خواہشات کا تابع ہوتا تو آسمان و زمین کا نظام ختم ہو جاتا، جو کچھ ان کے درمیان ہے ساری چیزیں برباد ہو جاتی۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، جو اس پارے کا عنوان نمبر 6 ہے، چھٹا عنوان، یہ تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ پھر آیت نمبر 78 سے لے کر 92 تک، آیت نمبر 78 سے لے کر 92 تک تذکیر بآلاء اللہ، اللہ رب العزت اپنے نعمتوں کے، اپنے رحمتوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، دل دیے تمہارے لیے دھڑکنے والے، بہت کمی شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر پیدا کیا، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ وہ ذات ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ لوگ بھی اسی طرح باتیں کرتے جیسے پہلے لوگ کر رہے تھے کہ آئے جب ہم مٹی ہو جائے، مر جائے اور ہڈیاں ہو جائے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ وعدے تو ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیے گئے تھے اس سے پہلے، یہ تو محض کہانیاں ہیں۔ کہو اے پیغمبر، ان سے پوچھو زمین کس کی ہے اور جو مخلوق اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو تو یہ لوگ کہیں گے اللہ کی۔ اس بات کو وہ لوگ مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی خالقیت، مالکیت، رازقیت کو بھی مانتے تھے، لیکن اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اس لیے اللہ کے انکار کرنے والے دہریے یہ کسی بھی زمانے میں بہت انتہائی توڑے لوگ رہے ہیں، جن کو زندیق کہا جاتا ہے، جن کو سیکولر کہا جاتا ہے، جن کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے، کمیونسٹ، ایسے لوگ دنیا میں بہت توڑے رہے ہر زمانے میں، لیکن شرک کرنے والے، اللہ رب العزت کے احکامات کو نہ ماننے والے ہر زمانے میں بڑی تعداد میں رہے ہیں۔ پھر فرمایا اپنے سے پوچھے کہ 7 آسمانوں کو اور زمین کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، تو یہ لوگ اس بات کو بھی مانیں گے کہ اللہ، تو پھر کیوں عقل نہیں رکھتے؟ کہو کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی، وہی پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم جانتے تو کہیں گے اللہ کا، تو پھر کہو کدھر سے تمہیں دھوکہ لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد 7واں عنوان جو اس پارے کا ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ دنیا کے اندر بھی ہم جس چیز کا تمہیں سے وعدہ کرتے ہیں، ہم قادر ہیں کہ دکھائیں ان لوگوں کو، لیکن ہم نے ساری چیزوں کو آخرت کے اوپر چھوڑا ہے، یہاں تک کہ ان کو جب موت آ جائے گی تو پھر یہ لوگ خود کہیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہمیں واپس دنیا کی طرف بھیجے تاکہ میں کوئی نیک عمل کر کے آ جاؤں۔ لیکن رب فرمائے گا کلا، ہرگز ایسا نہیں، انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے جسے وہ بک رہا ہے، اور ان کے آگے برزخ ہوگا قیامت تک۔ جب سور پونکا جائے گا تو کوئی رشتہ ان کے درمیان نہیں بچے گا، نہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے یہ لوگ۔ بہت ساری روایات ہیں اس کے حوالے سے، لیکن ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنی ماں سے ملے گا۔ جب اپنی ماں سے ملے گا تو ماں اپنے بچے سے پوچھے گی کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ تو بچہ کہے گا میں تمہیں جانتا ہوں، تو میری ماں ہے۔ تو ماں اس سے کہے گی کہ کیا میرا پیٹ تمہارے لیے برتن نہیں تھا، میرا سینہ تمہارے لیے مشکیزہ نہیں تھا، اور کیا میرا گود تمہارے لیے گہوارہ نہیں تھا؟ تو بچہ کہے گا ہاں تائی، ساری چیزیں تھی۔ تو پھر ماں اپنے بچے سے کہے گی کہ آج مجھے نیکیوں کی اگر ضرورت پڑے گی تو میرے ساتھ تعاون کرو گے؟ تو بیٹا کہے گا ماں نہیں، آج میں خود اتنا پریشان ہوں کہ میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا۔ تو سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، بیچ سے لوگ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، جس کے برائیوں کا پلڑا وزنی ہوگا اور نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا وہ لوگ خسارے میں جائیں گے۔ یہ پارے کے آخر تک یہ مضمون چلتا ہے، سورت کے آخر تک۔ یہاں سورت ختم ہو جاتی ہے، سورہ نور شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نور مدنی سورت ہے، اور آیت نمبر 35 میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہی سے سورت کا نام لیا گیا ہے۔ مرکزی مضمون اس سورت کا وہ اصلاح معاشرہ ہے،
لیکن پہلا مضمون جو اس صورت کا ہے وہ احکام ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس صورت ہم نے نازل کی اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، یعنی اس پہ عمل کرنا ہم نے لازمی قرار دیا ہے۔ اس کے اندر واضح آیت ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور سب سے پہلا حکم زناکاروں کے لیے سزا ہے، مرد ہو یا عورت 100 کوڑے ان کو لگاؤ اگر غیر شادی شدہ ہے تو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں دامن گیر ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ رکاوٹ بن جائے۔ ہمیں تو ترس آتا ہے، اللہ رب العزت سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے۔ ترس اگر آ جاتا تو اللہ کو آ جاتا، جب اللہ نے حکم نازل فرمایا تو ہمیں کون سا ترس آئے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت کے احکامات کی تنفیذ میں کسی کو ترس نہیں آنا چاہیے۔ شادی شدہ ہے تو ان کے لیے رجم ہے، جن کا حکم ہے لیکن آیت قرآن سے منسوخ ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت ان کو سزا برملا بھی دے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، 4 گواہ پیش نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے 80 کوڑے حد قذف ہے۔ انسان کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بڑی مکرم ہے، لہٰذا بندہ ایسے الزام نہ لگائے جب اس کو ثابت نہ کر سکے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی پہ الزام لگاتا ہے اور پھر ثابت نہیں کر سکتا تو ایسے لوگوں کے لیے پھر لعان ہے کہ جس کا تفصیلی طریقہ شریعت کے اندر درج ہے۔ لعان کے بعد وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس پارے کا جو نواں عنوان ہے وہ واقع افک ہے۔ افک 11 سے لے کر 26 تک ہو۔ افک کا معنی یہ ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگی تھی، نعوذ باللہ منہا۔ غزوہ بن المصطلق شعبان 6 ہجری، نبی علیہ السلام کو کسی نے آ کے خبر دی تھی کہ یہ لوگ وہاں جمع ہے، چشمہ ہے مریسی، وہاں پہ یہ لوگ جمع ہے اور ہم آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اعلان کیا کہ قبل اس کے کہ وہ تیاری کر کے یہاں آ جائے، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو لے کے وہاں پہنچے۔ مریسی کے چشمے پہ اچانک ان لوگوں کو گھیر لیا، تھوڑی سی مزاحمت کے بعد پورا قبیلہ مال و متاع سمیت گرفتار ہوا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو ام المؤمنین نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ سفر پہ جانے کے لیے نبی علیہ السلام قرآن اندازی کر رہے تھے تو قرآن میرا نکلا، میرے ساتھ گئی، اور اس سفر سے واپسی پر مدینہ کے قریب رات کے آخری پہر میں ہم نے قیام کیا، اور صبح جب یہ قافلہ اٹھنے لگا تو میں قضاء حاجت کے لیے گئی۔ جب گئی تو وہ واپس جب پہنچی تو میرے گلے پہ ہار پیرا تو میرا ہار ٹوٹ گیا تھا، تو میں واپس گئی اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جب ڈھونڈ کے کے لیے گئی اور واپس آ گئی تو واپس آ کے جب میں نے دیکھا تو قافلہ وہاں سے چلا تھا، تو میں وہی لیٹ گئی کہ چلو وہ لوگ مجھے تلاش کر کے واپس آ جائیں گے۔ میں جب لیٹ گئی تو پیچھے سے حضرت صفوان ابن معطل السلمی جو بدری صحابی تھے وہ آئے۔ ان کو بھی عادت تھی دیر سے اٹھنے کا، اس لیے ان کو بھی تاخیر ہو گئی تھی۔ اس کی نظر جب مجھ پہ پڑی، چونکہ دور جہال اس میں حجاب سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اس نے مجھے پہچان لیا، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور پھر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا کے میں اس کے اوپر بیٹھ گئی اور اس نے اس کا مہار پکڑ کے اس کو چلایا۔ جب ہم گئے قافلے سے پہنچے تو دن چڑھا تھا، دن کی روشنی میں ہم لوگ وہاں پہنچے تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی، لو دیکھو تمہاری نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور وہ اسے علانیہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کا رویہ بدلا ہوا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں کوئی تہمت بھی لگاتے ہوں گے۔ بیمار پرسی کے لیے نبی علیہ السلام آتے تو کہتے کیفیتکم، کیسی ہے، بس میرے سے کوئی بات نہیں کرتے۔ پھر بالآخر 1 مہینہ جب میں ٹھیک نہیں ہوئی تو میں اپنے والدین کے گھر گئی، اور رات کو میں قضاء حاجت کے لیے جب جا رہی تھی تو مستح بن اساسہ کی ماں وہ میرے ساتھ جا رہی تھی، اس کو ٹوکر لگی راستے میں، تو اس نے بد دعا دی کہ مستح کی غارت ہو، مستح ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ تو بدری صحابی، کیوں اس کو برا بلا کہہ رہی ہو؟ تو اس نے مجھے پورا واقعہ سنایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے اوپر کیا تہمتیں لگی ہے۔ جو مخلصین صحابہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے، منافق تو سارے تھے، اس میں حضرت مستح تھے جو بدری صحابی تھے، حسان ابن ثابت تھے جو نبی علیہ السلام کے بڑے شاعر تھے،
حمنہ بنت جہش تھی جو زینب بنت جہش کی بہن تھی ام المؤمنین کی۔ فرماتی ہے رات بھر میں روتی رہی، پیچھے سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی اور حضرت اسامہ ابن زید سے مشورہ لیا۔ اسامہ نے تو اچھا مشورہ دیا، اس نے کہا ہم نے اس کے اوپر کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ آپ گھر کی لونڈی سے پوچھیں تو کہ آٹا گوندھ کے لیٹ جاتی تھی، سو جاتی تھی، اور بکری آ کے آٹا کھا لیتی تھی، تو اس میں غفلت ہے، باقی اس کے اندر کوئی عیب ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت علی سے پوچھے کہ اس نے اللہ کے نبی عورت ہے اور کم توڑی ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اس بات پہ ام المؤمنین حضرت علی سے ناراض بھی ہو گئی تھی۔ پھر بالآخر نبی علیہ السلام بھی بہت پریشان تھے۔ نبی علیہ السلام نے جا کے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور فرمایا کون ہے کہ جو اس بندے کے شر سے مجھے بچائے؟ عبداللہ ابن ابی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا تعلق چونکہ خزرج قبیلے سے تھا، اس لیے حضرت اسید ابن حضیر یا سعد ابن معاذ اٹھے، اس نے کہا اللہ کے نبی حکم دو، اگر ہمارے قبیلے کے ہم اس کی گردن اڑاتے، اگر مخالف قبیلے کے ان سے کہو۔ حضرت سعد ابن عبادہ جواب میں اٹھے کیونکہ وہ خزرج قبیلے کا تھا اور عبداللہ ابن ابی بھی خزرجی تھا، تو انہوں نے ان کو جواب دے دیا کہ غلط بیانی کر رہے ہو، یہ تمہارے قبیلے کا نہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو، اگر تمہارے قبیلے کا ہوتا تو کبھی بھی ایسی بات نہ کرتے۔ بہرحال گرما گرمی ہو گئی، نبی علیہ السلام نے ان کو ٹھنڈا کیا، بٹھایا۔ پھر ام المؤمنین فرماتی کہ میرے پاس نبی علیہ السلام تشریف لے اور مجھ سے کہا، میرے والدین بھی ساتھ بیٹھے تھے، کہ اگر آپ بھی گناہ ہو تو برات آ جائے گی، اور اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو توبہ کرے۔ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ مجھے غصے کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے مجھے تو نام یاد نہیں رہا، لیکن میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرا جواب اور وہی ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا نام کہتے میں بھول گئی، یعنی انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے فریاد کرتا ہوں، کوئی اور تو میرا نہیں ہے۔ اتنے میں نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور یہ آیات میرے بارے میں نازل ہو گئی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ قرآن میرے بارے میں اترے گا۔ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا مبارک ہو عائشہ، میری والدین نے آپ کی برات نازل ہو گئی۔ والدین نے کہا اٹھ کے نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو، میں نے کہا میں ادا نہیں کروں گی، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی تو پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے۔ اس میں یہ تفصیلی تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، ام المؤمنین کی برات اللہ نے نازل فرمائی۔ 15 موضوع ہے اس کا، احکام ہے، یہ آیت نمبر 27 سے لے کر 34 تک اصلاح معاشرے کے لیے بہترین احکام۔ رب نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں مت داخل ہو جب تک کہ ان لوگوں کی رضامندی حاصل نہ کرو، گھر والوں پہ سلام نہ بھیجو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ اور پھر فرمایا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو داخل نہ ہو، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ بہت پاکیزہ بات ہے۔ پھر ایسے گھروں میں آپ بغیر اجازت کی بھی داخل ہو سکتے ہو کہ جو رہنے کی جگہ نہ ہو، جیسے ہوٹل ہے، دکان ہے، دفاتر ہے۔ پھر فرمایا مسلمان مرد ان سے کہو کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، مسلمان عورت ان سے بھی کہو وہ بھی نظروں کو جھکائے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور پھر عورتوں کے لیے قیود بتائے کہ اپنی زینت کی نمائش نہ کرے سوائے اس کی جو خود ظاہر ہو جائے، اپنے گریبانوں کو ڈھانک لے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے سامنے، باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، بیٹوں کے سامنے اور شوہروں کے جو بیٹے ہیں ان کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، بھتیجے، بانجے، میل جول کی عورتیں، اور وہ گھر میں وہ خادم اور وہ عورتیں کہ جو عورتوں کی خواہش نہ رکھنے والے ہو، یا وہ بچے کہ جو ابھی تک عورتوں کے خفیہ رازوں سے واقف نہیں ہو، زور سے زمین پہ پاؤں نہ مارے تاکہ ان کی خفیہ زینت نمایاں نہ ہو۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو غیر شادی شدہ چاہے مرد ہو عورت ہو، مناسب رشتہ ملے تو ان کا نکاح کرو۔ اگر وہ غریب ہے تو اللہ ان کے اپنے فضل سے ان کو غنی کرے گا، لہٰذا نکاح کرتے وقت کبھی بھی یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ روزگار کیا ہے، نوکری کتنی کرتا ہے، تنخواہ کتنی لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہاں واضح ارشاد فرمایا اگر فقراء ہے، غریب ہے تو اللہ ان کو مستغنی کرے گا۔ تو غنا حاصل کرنے کے جو ذرائع ہے ان میں ایک ذریعہ شادی بھی ہے، نکاح بھی ہے، بندہ نکاح کرے گا انشاءاللہ العزیز اللہ اس کو مستغنی کرے گا۔ پھر 11واں موضوع جس پارے کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا،
12واں موضوع جو اس پارے کا ہے وہ احکام ہے، آیت نمبر 58 سے لے کر 64 تک جہاں یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں جاؤ گے، جو تمہارے غلام ہیں وہ بھی گھروں میں آ جائیں گے تو وہ بھی اجازت مانگے، بالخصوص 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے جب دوپہر میں تم کپڑے اتار کے لیٹ جاتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اور فرمائے جب بچے بلوغت تک پہنچ جائے اسی طرح اجازت مانگے جس طرح کہ وہ لوگ مانگتے ہیں کہ جو بڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں گھروں میں بیٹی ہے، بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے، تو وہ اضافی جو کپڑے ہوتے ہیں جیسے چادر دوپٹہ وغیرہ ہے تو وہ رکھ سکتی ہے، ان کو اجازت ہے اس بات کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بندہ بغیر بلائے اور بغیر اجازت کے بھی کھا سکتا ہے، اس میں اپنے گھر ہے، اپنے باپ کے گھر، اپنے ماں کے گھر سے، اپنے بھائیوں کے گھر سے، اپنی بہنوں کے گھر سے، اپنے چچاؤں کے گھر سے، اپنے پھوپھیوں کے گھر سے، اپنے ماما کے گھر سے، اور اپنے خالاؤں کے گھر سے، جس گھر کے تمہارے پاس اختیارات اور کنجی، اپنے دوست کے گھر سے اکٹھے بھی کھا سکتے اور الگ الگ بھی کھانے کی اجازت ہے۔ پھر اس پارے کا جو 13واں موضوع ہے توحید، رسالت اور آخرت، یہاں سے سورت شروع ہو جاتی ہے۔ سورت الفرقان مکی سورت ہے اور پہلی آیت سے یہ نام رکھا گیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان۔ تو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ کیا ہے، یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک، جس پہ پارہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔